السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، آمین۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہم اگلا لیسن پڑھیں گے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کے باب میں ان دعاؤں کو بڑی اہمیت حاصل ہے جو پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کسی چیز کو طلب کرنے، کسی شر اور فتنے سے پناہ مانگنے اور مصیبت اور پریشانی کے ازالے کے لیے مانگا کرتے تھے۔ اسی ضمن میں اس امر کی ضرورت ہے کہ امت کو مذکورہ دعاؤں سے آگاہی عطا کی جائے تاکہ وہ ان الفاظ کو اپنی دعا کا حصہ بنانے کی کوشش کرے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر استعمال فرمائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہماری دعائیں بارگاہ یزدی میں مستجاب ہوں اور ان کی قبولیت کی زیادہ سے زیادہ جو امید ہے وہ پیدا کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات کریمانہ رحیم اور رحمان ہے اور سب خیر کی کنجیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ وہی سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، سب کو نوازتا ہے اور گناہوں کی، خطاؤں کی، تقصیروں کی، لغزشوں کو سب کو معاف کرتا ہے، اور وہ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اگر وہ رب کریم چاہے تو بن مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ عز و جل کی عادت کریمہ ہے کہ مانگنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بوجہ تکبر اور رونت کے اگر کوئی دعا نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز لائق اکرام نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل سے نہ مانگے بوجہ تکبر تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جملہ دنیاوی اور اخروی انعامات اور اعزازات اور الطاف و عنایات سے نوازا تھا۔ آپ کو رب کریم نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے اپنی رضا اور خوشنودی کی عظیم خوشخبری دی تھی، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر آنے والے لمحے کی بہتری کے شاہد ہیں۔ اور یہ بھی بنیادی عقائد میں سے ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، مگر چونکہ نبی کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ افراد امت کی تعلیم اور ہدایت ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بلند مقام و مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دعا مانگنے والے تھے۔ کوئی خیر دنیاوی اور اخروی ایسی نہ تھی جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مانگی ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ نہ مانگی ہو۔ محدثین کرام اور سیرت نگاروں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے معاملات کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے مستقل کتب بھی تصنیف کی ہیں، چونکہ قرآن مجید کا مخاطب اول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ عز و جل کا کلام پاک جو ہے وہ ہم سب تک پہنچا۔ تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف جمیل ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بیان کردہ دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دعائیں ہیں۔ وہ تمام دعائیں اس میں اب قرآن پاک میں کافی زیادہ دعائیں ہیں، اور اسی طرح حدیث میں بھی کافی زیادہ دعائیں ہیں۔ کچھ دعائیں آپ کو ہم بھیج رہے ہیں، آپ لوگ ان کو پڑھ لیجئے گا، اور میں کچھ کا آپ کے ساتھ ترجمہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ کچھ قرآن دعاؤں کا اور کچھ احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور اس کے بعد اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ہم یہ تمام قرآنی دعائیں درست مخارج تلفظ کے ساتھ آپ کو یاد کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ جو ہمارا اس کے بعد کورس ہوگا، کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو یہ تمام دعائیں جو ہیں وہ یاد کروائی جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن پاک کی چند معروف قرآنی دعائیں ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔
اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ دعائیں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر میں وسعت ارزائی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں کجئی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا۔ اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ جہاں سے بھی لانا ہو، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار غلبہ قوت عطا فرما۔ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور کچھ دعائیں ہیں جو کہ حدیث میں ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، گناہ صرف تو ہی بخشتا ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے گھر والوں اور اپنے مال میں عفو اور سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے جسم کو سلامت رکھ، اے اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھ، اے اللہ میری آنکھوں کو سلامت رکھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما دے، حلم سے مزین کر دے، تقوی کے ساتھ عزت بخش دے اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ آراستہ فرما۔ اے اللہ میری خطا، جہل اور کسی بھی معاملے میں کمی بیشی کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میری تمام خطائیں اور گناہ معاف فرما دے اور مجھے بلند کر اور میری کمی کی تلافی فرما اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت دے۔ بے شک اچھے اخلاق کی صرف تو ہی ہدایت دے سکتا ہے اور برے اعمال اور برے اخلاق سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں سے یوں پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ہوتا ہے۔ اے اللہ میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر کام میں ثابت قدمی، ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری نعمت پر شکر، حسن عبادت، سچی زبان اور قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تمام خوبیاں اور بھلائیاں مانگتا ہوں جن کے خزانے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور تمام برائیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جن کے خزانے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ اپنے ذکر کے لیے میرے دل کے کان کھول دے اور مجھے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنی کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ بے شمار دعائیں ہیں، یہ میں نے کچھ دعاؤں کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ والی دعائیں اردو میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں اور عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل عربی میں بھی آپ کو یہ اور اس کے ساتھ مزید دعائیں جو ہیں وہ یاد کروائی جائیں گی۔ جو انٹرسٹڈ ہوگا وہ ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے دعا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی سے دنیا میں ایک سے دوسری تیسری مرتبہ کوئی چیز مانگتے ہیں تو اکتا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی شان ہے کہ اگر
اس سے ہم 1000 بار بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ بار 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 مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر اور خوبی مانگتے ہیں جو تیرے پیارے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ہی مددگار ہے اور تیرے ہی اوپر ہمیں مقصود تک پہنچانا ہے، اور کوئی بھی طاقت اور قوت اللہ کے سوا میسر نہیں۔ آمین۔